اللهم صل على محمد وآل محمد. شہدائے کربلا اور مکتب کربلا پر قربان ہونے والے شہدائے ملت درجات کی بلندی کے لیے اللهم صل على محمد وآل محمد. دشمنان مکتب عالم محمد کی ناکامی اور رسوائی کے لیے اللهم صل على محمد وآل محمد. حاجت مندان کی حاجات کی مقابری اور بیمار مومنین کی شفا یابی کے لیے اللهم صل على محمد وآل محمد. عجیل حضور حضرت قائم عالم محمد علیہ السلام کے لیے اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أصحابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم سب کی بلکہ تمام اہل ایمان کی عبادات کو قبولیت نصیب فرمائے. اس کے دنیاوی فضل و برکات سے بھی فیضیاب فرمائے اور اس کے اخروی اجر و ثواب سے بھی ہم سب کے منظور فرمائے. اسلاف کو مغفرت سے سرفراز کرے اور آئندہ نسلوں کو مخلص ادادار اور تابعدار عالم محمد بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اس اداداری کے لیے تعاون فرماتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے خدمت کرتے ہیں، رب العزت ان کو توفیقات میں برکت فرمائے اور اس سلسلے خیر کو قائم اور دائم کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اپنی موت قبولیت کے لیے اور سب حاجت مندان کی حاجت پوری کرنے کے لیے اللهم صل على محمد
دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے، اور یہی لوگ ہی حتماً اور یقیناً فلاح پاتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آیت کریمہ کے ذہن میں معروضات عرض کرتے ہوئے میں نے زیادہ زور اس بات پر دیا کہ حسینیت کردار حضرت امام حسین علیہ السلام دوسرے الفاظ میں حضرت کی اپنی نصیحتوں کے مطابق اصلاح امت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہے۔ اس لیے ہم سب کا فریضہ ہے کہ جو ہم حسینیت کے بتوانے ہیں اور حسینی ہونے پر فخر کرتے ہیں، ہماری حسینیت کا ہر پہلو اور ہماری عزاداری کی ہر رسم اسی سے عبارت ہونا چاہیے کہ ہم دعوت الی الخیر اور اصلاح امت کے فریضے کو انجام دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھولنا نہیں چاہیے، اور اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان معروف اور منکر کے علم میں کوتاہی نہ کرے، جانے کہ اسلام میں معروف کیا ہے اور اسلام میں منکر کیا ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات علمی کوتاہیاں اور عقائد سے آگاہ نہ ہونا انسان کو غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ وہ جب معروف کو منکر سمجھتا ہے اور منکر کو معروف سمجھتا ہے تو اس کی ساری کوششیں بجائے صحیح مقصد کی طرف جانے کے غلط مقصد کے لیے ہوتی ہیں۔ نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو معروف اور منکر کی آگاہی، معروف اور منکر سے شناسائی یہ ہونی چاہیے، اور یہ شناسائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان ان علماء کا کوشش نہیں کرتا اور ان بزرگان کے سامنے جانے میں ترمت نہیں کرتا جو قرآن و حدیث اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرامین اور ان کی سیرت طیبہ پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور وہ سمجھا سکتے ہیں کہ اسلامی طور پر اور قرآنی طور پر اللہ کا معروف کون سے اعمال ہیں اور منکر کون سے اعمال ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ معروف اور منکر کے حوالے سے ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں، اشتباہ کا شکار ہو جاتے ہیں، غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ برعکس چال چلتے ہیں۔ یہ بات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو خود ایک مرتبہ اس انداز سے بیان فرمائی تھی کہ بھائی حضرت رسالت مآب نے ٹھنڈی سانس لی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کو حضرت سلمان محمدی نے محسوس کیا اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا حضرت آپ نے یہ جو بھری ہے اور ٹھنڈی سانس لی ہے، یہ تو انسان کسی افسوس کے مرحلے میں کرتا ہے، آپ کو کس بات پر افسوس کا احساس ہوا ہے کہ آپ نے یہ انداز اپنایا اور آپ نے ٹھنڈی سانس لی اور آپ بھری؟ حضرت جناب رسالت مآب نے جواب میں فرمایا، اے سلمان، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کہ میری امت کے لوگ منکرات پر کثرت سے عمل کریں گے اور معروفات کی قلت ہو جائے گی، یعنی لوگ برائی زیادہ انجام دیں گے اور نیکی کی وہاں وہ اہمیت نہیں رہے گی جو ہونا چاہیے، نیک لوگ کم ہو جائیں گے، نیکیوں پر عمل تھوڑا ہو جائے گا اور برائیوں کی کثرت ہو جائے گی اور برائی پر عمل زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت سلمان نے یہ جملہ سنا تو یقیناً پریشان ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ آپ کی امت میں ایسا وقت آ جائے گا جب برائی زیادہ ہو جائے گی اور نیکی کم ہو جائے گی۔ رسول اکرم نے پھر ایک ٹھنڈی سانس لی اور آپ نے کہا کہ سلمان، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب لوگ برائی کی طرف بلائیں گے اور نیکی سے روکیں گے، برائی سے روکنے کی بجائے برائی کی طرف دعوت ہوگی اور نیکی کی طرف بلانے کی بجائے نیکی سے روکا جائے گا۔ قرآن مجید نے بھی ایک مقام پر
منافقین کی جو نشانی بیان کی گئی ہے وہ انہی الفاظ میں ہے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنکر، کہ جو منافق مرد ہوتے ہیں اور جو منافق عورتیں ہوتی ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ یأمرون بالمنکر ینہون عن المعروف ویأمرون بالمنکر، وہ نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کی طرف وہ عمل کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ نیکی کی طرف بلائیں نیکی سے روکتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ برائی سے روکیں وہ برائی کی طرف بلاتے ہیں۔ یہی بات حضرت جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سلمان اس وقت کیا حال ہوگا جب میری امت میں برائی کی طرف بلانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور نیکی سے روکنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور لوگ اس عادت میں پڑ جائیں گے۔ حضرت سلمان مزید پریشان ہوئے اور مزید حیران ہوا کہ کہا کہ یا رسول اللہ کا ایسا وقت آ جائے گا، تو حضرت نے ایک مرتبہ پھر آپ بنی اور تیسری مرتبہ ٹھنڈی سانس لی تو سلمان نے پوچھا کہ یہ حضرت کیا ہے؟ تو فرمایا سلمان اس وقت کیا حال ہوگا جس چیز کو میں نیکی کہہ کے جا رہا ہوں میری امت کے لوگ اسے برائی قرار دے دیں گے، اور جس چیز کو میں برائی اور منکر قرار دینے جا رہا ہوں لوگ اسے نیکی سمجھنے لگ جائیں گے، یعنی فکری تبدیلی آ جائے گی اور شناسائی میں تبدیلی آ جائے گی۔ شریعت میں رسول اکرم اور اعلیٰ رسول نے جن چیز کو منکرات قرار دیا ہوگا مسلمان ہی انہیں نیکیاں سمجھنے لگیں گے، اور جن چیزوں کو محمد و آل محمد نے نیکی کے طور پر متعارف کروایا ہوگا لوگ اسے برائی سمجھنے لگیں گے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ معاشرے کی پستی اور معاشرے کی گراوٹ، قوموں کا سلسلہ پستی جو ہے وہ اسی تدریج کے ساتھ چلتا ہے۔ پہلے وہ نیکی کو زیادہ رواج نیکی کو کم رواج دینا شروع کر دیتے ہیں، برائی کا رواج بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے کثرت سے برائی ہونے لگتی ہے، برائی کی طرف رجحانات بڑھتے ہیں، نیکی کی طرف رجحانات کم ہوتے ہیں، اور لوگ بھی عام طور پر اسی چیز کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اکثر اپنے صاحبان اقتدار اور بادشاہوں کی سیرت و نقش قدم پر چلتے ہیں، جیسے اپر کلاس کے لوگ کرتے ہیں ویسے ہی پھر نیچے رعایا جو ہوتی ہے وہ اسی لائن پہ چلنا شروع کر دیتی ہے، اور اپر کلاس کے لوگ چونکہ ہوتے ہیں عیاش و عواش، خواہشات نفس کے پوری اور مفادات کے زیادہ پجاری، اس لیے ان کے اندر پہلے شیطان اپنی کاوش میں کامیاب ہوتا ہے، ان کے اندر برائیوں کا رواج بڑھتا ہے اور نیکیوں کا رواج گھٹتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر نیچے والے لوگ دوسری لائن پر چلتے ہیں اور بالآخر اسلامی معاشرہ ایک پستی کے سفر کا آغاز کر دیتا ہے۔ پھر یہ تدریجاً آگے بڑھتا ہے، مثلا برائی کی کثرت بالآخر برائی کی دعوت کا باعث بنتی ہے۔ جب لوگ برائی کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو برائی کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، برائی کی محفلیں بھی قائم ہوتی ہیں، پھر ماشاء اللہ بڑے کارڈ چھپتے ہیں اور بڑے طریقے کے ساتھ لوگوں کو برائی کی محفلوں کی طرف بلایا جاتا ہے، اور بلانے کے بعد آخر منزل جہاں ہو جاتی ہے کہ معاشرہ اس برائی کو برائی سمجھنا بند کر دیتا ہے اور برائی کو نیکی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی وہ سب سے بڑی بستی ہے کہ جس میں دین بدل گیا، شریعت بدل گئی، فکر بدل گئی، نظریہ بدل گیا، جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہ کچھ اور تھا، جو کچھ رسول اکرم نے فرمایا تھا وہ کچھ اور تھا، اور جو کچھ آل رسول نے فرمایا تھا وہ کچھ اور تھا، اور لوگوں کے اندر اس کے برعکس فکر پیدا ہو گئی۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے فکر برعکس ہوتی ہے لیکن لیبل وہی رہتا ہے۔ اسلام کے برعکس فکر ہے، نام اوپر اسلام کا ہے، اور سب سے بڑا ظلم تو کب ہوگا جب کہنائیں کہ شیعہ اور فکر آل محمد کی فکر کے خلاف ہوئی، وہ آل محمد سے دور بنا آل محمد کی فکر کے برعکس ہو اور ان پر لیبل اور ٹھپا یہ لگائے کہ ہم آل محمد کے مذہب پر ہیں اور آل محمد کی فکر کو پیش کر رہے ہیں، اور یقیناً میرے الفاظ پر آپ کو تعجب بھی کریں گے۔ بابا بلند صلوات پڑھیے۔ اگر میں آپ کو سبق کی طرف توجہ دے رہا ہوں، کیا اس وقت بھی ہمارے اہل تشیعوں میں ایک
طبقہ جو اپنے آپ کو بڑا شیعہ کہتا ہے اور اپنے شیعہ ہونے پر بڑا فخر کرتا ہے اور کہتا ہے ہم ہی فقط شیعہ آل محمد ہیں، کیا وہ ایک طبقہ ایسا ہے یا نہیں جو نہ فقط کہ نماز سے نفرت کرتا ہے بلکہ وہ نماز کے خلاف گفتگو بھی کرتا ہے اور نماز کے خلاف توہین آمیز جملے بھی بولتا ہے اور استعمال بھی اس عزاداری کے ممبر کو کرتا ہے کہ جو عزاداری کا ممبر بچھایا گیا ہے کربلا کی فکر کو عام کرنے کے لیے، آل محمد کی فکر کو پھیلانے کے لیے اور آل محمد کے مکتب کو ترویج دینے کے لیے، لیکن وہ آل محمد کے مکتب عزاداری کے ممبروں پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں نماز کے خلاف اور نماز کی توہین کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا رکھا ہے نماز میں، کیا فائدہ ہے نماز کا، کیا ضرورت ہے کہ ہم فلاں عبادت کو چھوڑ کر نماز کی طرف چلے جائیں، جلوس میں کیوں نماز ہونی چاہیے، مجلس کے دوران کیوں روکا جائے مجلس کو نماز پڑھنے کے لیے، نماز تو شہید ہو گئی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ہم مسجد میں کیوں جائیں، مسجد تو قتل اللہ ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور اس قسم کے گھٹیا جملے بول کر اس نماز سے روکنے کی کوشش اور اس نماز کے خلاف گفتگو کی کوشش اور اس نماز کی حد تک احانت کرنے کی کوشش کہ جس نماز کو دین کا ستون کا حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ اگر نماز قبول ہوگی تو باقی اعمال قبول ہوں گے اور اگر نماز رد ہو جائے گی تو تیرے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے، تیری نماز کی بنیاد ہے قبولیت نماز، تیری مجلس کی قبولیت کی بنیاد ہے، تیرے ماتم کی قبولیت کی بنیاد ہے، تیرے حج کی قبولیت کی بنیاد ہے، تیری مسجد سازی کی قبولیت کی بنیاد ہے، تیرے حسینیت کو آباد کرنے کی قبولیت کی بنیاد ہے، تیری ہر عزاداری کی جتنی بھی عبادات اور رسمیں ہیں ان سب کی قبولیت کی نماز رسول اکرم کے فرمان کے مطابق نماز ہے، لیکن جب ممبر حسینیت سے نماز کے خلاف گفتگو ہوگی تو پھر وہی بات یاد آ گئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور ان غیر ذمہ دار لوگوں کو چلو اگر تم نے ایسی بات کرنی تھی تو کم از کم اپنی باتوں کو آل محمد کی طرف منسوخ تو کرتے، مکتب اہل بیت کی طرف منسوخ نہ کرتے، آل محمد کے مذہب کا ٹھپا اور لیبل اس پہ نہ لگاتے، تم کو اپنا ایک علیحدہ حکیم بناتے، کوئی علیحدہ مرشد بناتے، تو اور تمہارا سربراہ مذہب ہوگا تو کہتے کہ ہم فلانے والے ہیں، بے شک تم کسی کی طرف منسوخ ہو کر محمد و آل محمد سے کٹ کر اگر تم اپنی بات کہتے ہو تو پھر تم جانو تمہارا کام جانے، لیکن سب سے بڑا دھوکہ اور ظلم یہ ہے کہ لیبل اسلام کا لگایا جائے، لیبل ایمان کا لگایا جائے، لیبل مکتب اہل بیت کا لگایا جائے، لیبل شیعہ آل محمد کا لگایا جائے اور گفتگو ہو کی جائے کہ اس کا آل محمد سے فقط یہ کہ کوئی تعلق نہیں بلکہ آل محمد کی عداوت دشمنی اور ان کی فکر کے برعکس فکر کا دشمن ہے، اور اگر بات کی جائے تو فلانا دشمن اہل بیت ہے، فلانا دشمن عزاداری ہے، فلانا وہابی ہے، فلانا یہ ہے، فلانا وہ ہے، یعنی جو حق کی بات کرے اسے دشمن آل محمد قرار دے دیا جائے اور جو باطل کی حمایت کرے تو وہ شیعہ کہلائے۔ یہ کیا زمانہ آج ہمارے سامنے ہے یا نہیں؟ اس قسم کی صورتحال سے ہم دو چار ہیں یا نہیں؟ آپ یہاں تو میں زیادہ نہیں رہتا لیکن بہرحال ایسی خبریں ضرور آتی ہیں کہ ممبر پر کچھ ایسے لوگ بھی آ بیٹھتے ہیں، ایسوں کو بلایا جاتا ہے کہ جو بساؤ کے اس قسم کی گفتگو کر کے دین کے خلاف اپنی ترویج کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جو حضرت جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اس لیے میں نے اگلے دن بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ حسینیت کی ہر مصروفیت میں جو بنا حسینیت عبادات انجام دی جاتی ہیں ان میں یہ روح ضرور ہونا چاہیے، دعوت الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ اور اسی کو میں نے دوسرے بات میں کہا تھا، تیری اور میری گفتگو، تیرا اور میرا انداز، تیرا اور میرا ماتم، تیرا اور میرا کریا، تیرا اور میرا دعا، تیرا اور میرا مرثیہ، تیرا ہر منظور کا نام، تیرا ہر نثر، تیری ہر نظر، جو بھی تیری گفتگو ہے، جو تیرے اقدامات ہیں، خواب و عمل کی شکل میں ہے، خواب و قول کی شکل میں ہے، ہر چیز میں یہ چیز موجود رہنا چاہیے کہ امر بالمعروف کا باعث ہے یا نہیں، نہی عن المنکر کا باعث ہے یا نہیں، تشریعوں کی صحیح تصویر کو پیش کر رہا ہے یا نہیں، مکتب اسلام اور مکتب دین کو صحیح ترجمانی
کی مرضی کا نام اسلام نہیں ہے، ہر شخص کی اپنی سوچ کا نام اسلام نہیں ہے، ہر شخص کی پسند کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام نام ہے اللہ کے دین کا جسے اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور اسلام نام ہے اس دین کا جس کے بانی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسلام نام ہے اس دین کا جس کے محافظ آل محمد ہے، اور سب سے بڑی حفاظت کا کردار میدان کربلا میں انجام دیا گیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ بات کہنی پڑتی ہے کہ بالکل ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ ان چیزوں کو سننا یا سمجھنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ کم از کم اتنا تو بتایا جائے، آیا عاشور کے دن فقط شہادت تھی یا نماز باجماعت بھی تھی؟ کیا نماز باجماعت عاشور کے دن ہمیں ان شہداء کے کردار نظر آتی ہے؟ جبکہ اتنا سنگین ترین ماحول تھا اور مسائل و علام اتنے زیادہ سے زیادہ پہاڑ بننے کے رہے تھے کہ شاید اس سے بڑھ کر جو سخت دن ہمیں یاد نہیں ہے، جو سب سے سخت ترین دن روز عاشور کہلاتا ہے۔ اور آج دنیا کے سب سے ہم جب عاشور مناتے ہیں تو عاشور ہمارا منانا ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ سال کے 360 یا 65 دنوں میں ہمارے لیے سب سے سخت ترین دن کس کو شمار کیا جاتا ہے؟ عاشور۔ شہادت رسول بھی آخر مصیبت کا دن ہے، شہادت المومنین بھی آخر مصیبت کا دن ہے، شہادت سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ہمارے لیے مصیبت کا دن ہے، شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، تمام ائمہ خدا علیہ السلام کی جو شہادت کے ایام ہیں اپنے لحاظ سے وہ ہمارے لیے کم مصیبت کا دن نہیں ہے، لیکن ہم کسی بھی معصوم کی شہادت کو اس انداز سے نہیں مناتے جس انداز سے ہم عاشور کے دن کو مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشور کے مسائل تمام سے بھاری ہیں، عاشور کی سنگینی سب سے زیادہ سختی ہے، تو اس لیے ہم عاشور کو مناتے ہیں جیسے کہ منانا چاہیے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عاشور کا وہ دن جو کہ اپنی مثال آپ اور مسائل و علام کے اعتبار سے اس میں کوئی کمی نہ تھی، آیا اس میں فقط بازار شہادت ہی قائم تھا یا اس میں نماز باجماعت بھی نظر آتی؟ صبح کی آزان ہوئی ہے، وہ لوگ جنہوں نے رات امام حسین کی انگشت کے اشارے سے اپنی آنکھوں سے جنت کے محلات کا نظارہ کیا، موثق موجود ہے کہ حضرت امام زین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب شب عاشور چراغ گل والے خطبے سے حضرت فارغ ہوئے اور باہر نکلے تو زیر آسمان کھڑے ہو گئے اور حضرت نے ایک ایک کا نام لے کے بلایا اور ان کو آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اپنا اپنا جنت میں مقام دے دو، یہ تیرا مقام ہے، ابھی میں نے بتا ہے اور محمد مسلم میں اور کیا وقت آ رہے ہیں۔ اب یہ لوگ جنہوں نے یہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور عین الیقین کی منزل تک پہنچ چکے تھے، اور امام حسین نے سب کو کہہ دیا تھا کہ جتنے موجود ہو کل سارے کے سارے شہید ہو جاؤ گے۔ روایت سب تک موجود ہے، جب یہ کہا کہ تم میں جتنے مرد موجود ہیں سارے شہید ہو جائیں گے، تو اس وقت حضرت قاسم ابن امام حسن علیہ السلام جو 13 سال کی عمر میں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا گھٹنوں کے بل بلند کیا اور عرض کرنے لگے کہ اے چچا جان، کیا میرا نام شہیدوں کی فہرست میں ہے؟ یعنی چونکہ وہ اس وقت بالغ نہ تھے اور راجل کے نام پہ نہیں بولا جا سکتا تھا، انہوں نے سوال کرنا چاہا کہ میرا نام شہیدوں کی فہرست میں ہے یا نہیں؟ تو پہلے تو امام حسین نے ان سے پوچھا کیسا موت ہے؟ اے قاسم بتا، تیرے پاس موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ ان حالات میں موت مجھے کیسے محسوس ہوتی ہے؟ حضرت قاسم کا جواب تھا الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد کے پیالے سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ اور اس وقت حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ہاں میرے قاسم، فقط تو نہیں شہید نہیں ہونا بلکہ میرا علی اصغر بھی شہید ہو رہا ہے۔ حضرت قاسم نے جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ چچا جان، کیا فوج ہمارے خیموں میں گھس آئے گی؟ علی اصغر تو باقی لوگ کی زینت ہے، علی اصغر تو خیمے کی زینت ہے، علی اصغر کیسے شہید ہو جائے گا؟ چلو جو مکتب میں جائے وہ تو شہید ہو جائے، چھوٹا بچہ جو باقی لوگ میں کیا وہ فوج ہمارے خیموں کے اندر گھس آئے گی؟
تو امام نے فرمایا میں اٹھا کے لے جاؤں گا اور علی مسئلہ بھی شہید ہو جائے گا. تو بس میرے محترم دوستو سب کی شہادت کی خبر امام حسین نے سب کو دے دی. شہید ہونے کی خبر بھی جنت کے لیے کافی تھی. شہید ہونے کی خبر بھی ان کے جنت کے مستحق ہونے کے لیے لا ریب ولا شک تھی. لیکن پھر امام حسین نے ان کو اپنی گوشت کے اشارے سے اس کے آپ سید شباب اہل جنت تھے جنت دکھائی. لیکن پھر میں پوچھتا ہوں ان عین یقین تک پہنچنے والے جنتیوں نے ساری رات بھی نماز میں گزاری ہے نہ گزاری اور صبح آیا جب آذان فجر ہوئی تو کیا جماعت میں شامل ہوئے؟ کیا امام حسین نے نماز میں باجماعت کرائی ہے؟ کیا ان کے پیچھے سارے نماز میں نظر آئے نا؟ کون ہو سکتا ہے ایسا یعنی اکبر کی اذان ہو امام حسین امامت کرے اور ان میں بلائے سب نے نماز باجماعت پڑھی؟ یہ نماز باجماعت بھی اپنے مقام پر بسنی ہے لیکن وہ نماز باجماعت جو تینوں کے سائے میں پڑھی تھی. نماز ظہر جس کے لیے حضرت نے ایزن بھی چاہا کہ ہمیں جنگ کی بندش ہو جائے اور ہم نماز کا جماعت قائم کر لیں اور دشمنوں نے جنگ بند کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ تیری نماز قبول نہیں ہے اور اس کے باوجود کہ وہ اپنی جنگ کو جاری رکھے ہوئے تھے پھر بھی کیا امام حسین علیہ السلام نے نماز کو چھوڑ دیا. حالانکہ شریعت میں نماز باجماعت کے ساتھ ساتھ نماز فراغہ کا نصب بھی موجود ہے کہ انسان اکیلی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. اور ان سنگین ترین حالات میں اگر امام حسین اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیتے کہ جتنے بچ گئے ہو اب اکٹھی نماز جماعت ہم نہیں پڑھ کر سکتے تو علیحدہ علیحدہ اکیلے آگے پیچھے ہو کر نماز پڑھ دو اور اس طرح اپنا فرض بھی ادا ہو جائے گا. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ حضرت امام حسین نے نماز باجماعت میں اور حضرت امامت میں آئے اور اس کے پیچھے جتنے بھی آپ کے بچے ہوئے ساتھی تھے ان میں سخت بندی کی. البتہ چونکہ ظالم جنگ بند نہیں کیے ہوئے تھے تو سامنے دو مجاہد کو کھڑا کر دیا. ایک کا نام سعید بن عبداللہ حنفی ذکر کیا گیا ہے, دوسرے کا نام مسلم بن حوفجہ ذکر کیا گیا ہے, دوسرے کا نام زہیر بن قین ذکر کیا گیا ہے. اور یہ دونوں مجاہد سامنے کھڑے تھے. امام حسین علیہ السلام کی طرف تیر آ رہے تھے, وہ اپنا سینہ اور اپنا بدن پیش کر کے تیروں کو اپنے بدن میں لے رہے تھے اور امام علیہ السلام کی حفاظت ہو رہی تھی اور نمازیوں کی حفاظت ہو رہی تھی. بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ صورتحال یہاں تک پہنچی کہ جب نماز اختتام کو پہنچی اور امام نے سلام پھیرا تو حضرت سعید بن عبداللہ حنفی کے بدن میں 13واں تیر آ کے وصل ہوا اور اس 13ویں تیر نے اتنا صدمہ پہنچایا کہ سعید زمین پہ گرے اور تڑپتے رہے اور وہ تڑپ رہے تھے کہ امام حسین نے اپنا مسلح امامت چھوڑا اور پہنچ گئے اس کے سرحنے اور اس کو اپنی گود میں لیا. اس کے سر کو آخری لمب تھی سعید کی اور اس نے اپنی آنکھ کو کھولا, چہرہ وجہ اللہ ہی حضرت امام حسین السلام کی زیارت کی تو اس کے بعد فوراً عرض کیا حل وفیت یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول مجھے اتنا بتا دو کیا میں وفا کرنے میں کامیاب ہوں یا وفا نہ کر سکا. اس لیے کہ شاید اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو ہر کوئی مقتل میں جاتا ہے, اپنے جہاد اور جنگ کے مقابلے کے فرائض کو انجام دیتا ہے, دشمنوں پہ اپنی تلوار کے دھار کو چلاتا ہے اور پھر اس کے بعد خود تک شہادت پہ فائر ہوتا ہے. میں تو نماز کے سامنے کھڑا ہوا شہید ہو رہا ہوں. عرض کرتا ہے حل وفیت یا رسول اللہ, اے فرزند رسول کیا میں وفادار ثابت ہوا یا نہیں؟ تو امام نے فوراً جملہ جواب میں کہا, اس لیے کہ مقتول دینے کا تھا نہیں. امام کا جملہ جواب کے مقصد نے یہی نقل کیا ہے کہ انت امامی الی الجنہ, اے سعید جب محشر کے دن جنت جانے کا ٹائم آئے گا تو تو میرے آگے آگے ہوگا, تو میرے آگے آگے چلے گا. یعنی جوانان جنت کا سردار اس وقت تک جنت کے دروازے کی طرف نہ بڑھے گا جب تک کہ اے سعید جس نے کہ میری نماز کے آگے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے تجھے میں اپنے آگے آگے رکھ کے چلوں گا تاکہ آج پتہ چلے کہ جن لوگوں نے میری نماز کو قربانیاں دی ہیں اور ہمارے شہیدوں کی نمازوں کو بچایا ہے ان کو اللہ نے کیا درجہ ان کا رتبہ عطا فرمایا ہے. اور پھر کیا فقط یہی نماز تھی جو میدان کربلا میں پڑھی گئی؟ میں اکثر یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں, چلو یہ تو عاشور کے زوال کی نماز تھی, ذرا مجھے بتائیے عاشور کے غروب کے بعد نماز کیسے پڑھی گئی؟ عاشور کا جب غروب ہوا تو کون رہ گیا تھا؟ کربلا بھی ہو گیا, لوٹ کو علی و بطور کو اور یہ ظلم بھی ہو گیا تھا, چادریں چھن گئی تھی, زیور مال و سامان ٹوٹ گیا تھا, خیمے جل گئے تھے, بچے بکھر گئے تھے. ایسے ماحول
ہمیشہ شریعت محمدی کے مطابق غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب و عشاء کا وقت آتا ہے تو میں اپنے مقام پر سوچتا ہوں اور آپ سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں، مجھے فرمائیے کیا اس وقت نماز کا وقت دختران زہرا پہ آیا جاتا ہے، برات پیغمبر پہ نماز مغرب و عشاء فارغ ہوئی نہ ہوئی، اور اگر ہوئی تو مجھے بتائیے بیویوں نے کیا نماز پڑھی یا نہ پڑھی، اور اگر نماز پڑھی تو پانی کون لایا ہوگا جس کے ساتھ انہوں نے وضو کیا ہوگا؟ تو جواب یہی آئے گا پانی لانے والا تو کوئی نہ رہ جائے گا، جو سردار اہل بیت تھا وہ تو بازو کٹا کے نہر فرات کے کنارے میں شہادت میں فائز ہو گیا تھا، اور یہ پانی لانے والا کوئی نہیں۔ لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دی پانی تو 3 دن سے کم تھا، اور جب پانی بچوں کے پینے کے لیے نہ تھا تو بیویوں کے وضو کے لیے کہاں پانی موجود ہوگا؟ نتیجہ یہی کہنا پڑتا ہے انہوں نے تو تیمم کی عادت ہی ڈال رکھی تھی اور مسلسل تیمم کر کے نمازیں پڑھتی تھی۔ یہاں بھی یہی ماننا پڑے گا کہ خاک کربلا میں بیویوں نے ہر ایک نے کیا ہوگا تیمم اور پڑھی ہوگی نماز مغرب و عشاء، لیکن آئیے وہ کون بہن ہے جو ایسی حالت میں نماز پڑھے، وہ کون ماں ہے جو ایسی حالت میں نماز پڑھے؟ بلکہ ان کرام الکاتبین سے پوچھ لیجیے کہ اے کرام الکاتبین، اللہ نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم ہر نمازی کی نماز کا ریکارڈ تیار کرو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تم نے اس لمحے تک نمازیوں کی نمازوں کو ریکارڈ کیا ہے، مجھے بتاؤ کیا تم نے کوئی ایسی بہن دیکھی جس نے ایسے عالم میں نماز پڑھی ہو جیسے نماز حضرت زینب کبریٰ، ام کلثوم و سکینہ و فاطمہ ربع بیوی نے پڑھی ہے؟ کہ سامنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہی ہے اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ لفظ الحمدللہ ہم عام طور پر کہاں بولتے ہیں؟ وہی نہ جب ہم کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں تو الحمدللہ بول دیتے ہیں، ٹھنڈا یا میٹھا پانی پیتے ہیں تو الحمدللہ بول دیتے ہیں، اپنے بیٹے کو بوسہ دیتے ہیں تو الحمدللہ بول دیتے ہیں، اچھا نعمت ملتی ہے تو ہم الحمدللہ بول دیتے ہیں۔ یہ کون سی الحمدللہ ہے؟ یہ زینب کبریٰ کی الحمدللہ ہے، یہ ام کلثوم و سکینہ و فاطمہ کی الحمدللہ رب العالمین ہے۔ سامنے حسین کا لاشا ہے، سامنے علی اکبر کا لاشا ہے، سامنے قاسم اور محمد کے لاشیں ہیں، اور یہ بیویاں نماز میں کہہ رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ بس میرے محترم دوستو، ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ کربلا کا نماز سے گہرا جو ہے، کربلا نماز کو رواج دینے والی ہے، کربلا نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے والی ہے، کربلا سجدہ رب العزت کی عظمت کو بلند کرنے کا وسیلہ ہے۔ کربلا کو کیسے تم ان نیکیوں سے جدا کرو گے کہ جنہیں رسول اکرم نے معروف بنا کر پیش کیا، اور کیسے تم ظالموں کے کردار کو تم منکرات سے جدا کرو گے کہ جنہوں نے اس راستے میں رکاوٹیں ڈالی۔ بس اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا فریضہ ہے، بانیان کا بھی فریضہ ہے، سامعین کا بھی فریضہ ہے، ہر ایک کا فریضہ ہے کہ ان بیویوں کی روح کو تسکین پہنچائے، ان بیویوں کی ارواح کو خراج عقیدت پیش کرے کہ جن بیویوں نے اس قسم کے مظالم کے اندر نمازیں پڑھی ہیں۔ بلکہ روایت میں اس حد تک ہمیں شہادت دیتی ہے اور گواہی دیتی ہے کہ دختران زہرا سلام اللہ علیہا نے جنہوں نے بھرے مجموعوں میں خطبے دیے ہیں، جنہوں نے کوفے کے بازار میں کھڑے ہو کر خطبات پڑھے ہیں اور ان ظالموں کو سخت ترین الفاظ میں پنشمنٹ دی ہے اور ان کو جھڑکیاں دی ہیں، وہ اونٹ کی پشت پر بھی نماز پڑھنے سے باز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب علماء سے پوچھا جاتا ہے کیا سفر جب کا کوفہ سے شام کو شروع ہوا تھا تو کیا ظالم وقت نماز قافلے کو روک دیتے تھے؟ کیا وہ ان کو موقع دے دیتے کہ وہ آرام سے نماز پڑھے؟ واضح ہے کہ بعض روایات سفر کی شاہد ہے جب یہ قیدیوں کا کاروان چلا ہے کوفہ سے اور لے گئے شام یزید کی جانب، تو اس وقت اس قافلے کا نگران اور اس قافلے کا نگہبان اس مرحوم کو قرار دیا گیا ہے جس کا نام شمر بن ذوالجوشن ہے۔ اب آپ خود اللہ کیجیے، شمر کیسا سنگ دل، شمر کیسا سخی شدید القلب، شمر کیسا ملعون، یہ وہ ان عورتوں کے قیدی ہونے کا نگران جن میں کوئی زینب کبریٰ ہے، کوئی ام کلثوم ہے، کوئی سکینہ ہے اور کوئی فاطمہ ہے۔ جس ملعون کے دل میں اس خاندان کا حکم ہے، جس ملعون کے دل میں اس خاندان کی دشمنی ہے، جو سب سے زیادہ خبیث ثابت ہوا ہے۔ اس لیے
لیے جب ہم کربلا کے واقعات میں نظر ڈالتے ہیں تو جس مظلوم نے ہمیشہ سخت ترین جواب دیے ہیں وہ شہر ثابت ہوا ہے. مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب حضرت ابوالفضل عباس نے آ کر امام حسین کے حکم کے مطابق پانی مانگا تھا کہ مولا کہہ رہے ہیں مجھے پانی دے دو. فضل البہاء والاطفال اور شربۃ من الماء. عباس گئے تھے اور کہا تھا دریا بہ رہا ہے, بچے لطش لطش کر رہے ہیں, مولا فرماتے ہیں پانی. تو اس وقت اور کوئی نہیں بولا ہے کہ یہ شعر خدا ہے. اور اس مظلوم نے کہا تھا جاؤ عباس حسین کو کہہ دو اگر پوری زمین پانی سے جل بھر ہو تو پھر بھی ہم تمہیں ایک قطرہ پانی نہ دیں گے جب تک تم یزید کی بیعت نہیں کرتے ہو. اس قسم کا سخت ترین شقی کا شخص ہے جو ان بیویوں کا نگران ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ مظلوم ان بیویوں کو نماز کا وقت دیتا ہوگا, ان کے لیے کوئی مہلت دیتا ہوگا. ایسی مہلت نہ ملنے کی صورت میں آؤ اہل ایمان خود یہ انصاف سے بات سوچیں. آیا یہ بیویاں نماز کو چھوڑ دیتی ہوں گی, نماز کو ترک کر دیتی ہوں گی؟ نہیں. اسی لیے روایت نے کہا ہے اور جو کوئی چارہ نہ چلتا تھا تو اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر بھی جیسے نماز پڑھ سکتی تھی پڑھ لیتی تھی. اس لیے کہ شریعت نے یہ گنجائش کی ہے کھڑ کے پڑھ سکو تو ٹھیک, تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہ پڑھ سکو تو اشارے کے ساتھ لیٹ کے پڑھو. جیسے بھی تم سے ممکن ہو نماز پڑھو. حتیٰ کہ اگر اور کوئی اشارہ تمہارے لیے ممکن نہ ہو تو فقط آنکھ کے اشارے کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرو. آنکھ کو پورا کھول دو یہ تمہارا قیام ہوگا, آنکھ کو آدھا بند کر دو یہ تمہارا رکوع ہوگا, آنکھ کو پورا بند کر دو یہ تمہارا سجود ہوگا. اور تم اپنے آنکھ کو بھی اسی طرح اور رکوع و سجود کو بھی پڑھو جو پڑھنا ہے اور اس طرح اللہ کی عبادت کو ادا کرو. جب یہ صورتحال ہے شریعت محمدی میں, جب یہ صورتحال ہے فقہ جعفریہ میں, جب یہ صورتحال ہے سیرت طیبہ شہداء و شرائع کربلا میں, تو پھر مجھے کیسے اس امر کو قبول کیا جا سکتا ہے, کیسے اس کو پسند کر سکتا ہوں اور قبول کر سکتا ہوں کہ وہ کوئی ممبر آل محمد کے بیٹھنے والا اور وہ عزاداری آل محمد کی ترویج کی ذمہ داری لے کے آیا ہو اور بات ایسی کرے کہ جس کا تعلق بعض عبادات کے خلاف ہو اور بعض عبادات کے حق میں ہو اور عبادات کا آپس میں پیش کرائے, عبادات کا آپس میں مقابلہ کرائے, عبادات کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر دے اور ایسے انداز سے گفتگو کرے کہ جس کا نتیجہ دیکھنے کے لوگوں کے دلوں میں نماز جیسی عبادات اور حج جیسی عبادات کی نفرت حاصل ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے قوم شیعہ کے افراد حج واجب ہونے کے باوجود بجا نہیں لاتے, زکات واجب ہونے کے باوجود بجا نہیں لاتے, خمس واجب ہونے کے باوجود بجا نہیں لاتے, نماز کا فریضہ سستی کرتے ہیں کہ مساوات اس کی بھی پرواہی کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ماں باپ کی قدر, اپنے بھائیوں کا حق, حقوق العباد اور بہت سارے ایسے شریعت کے ساتھ متعلق امور ہیں جن کو یا مانتے نہیں یا ان پر عمل نہیں کرتے یا ان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں. یہ سب کچھ ان اہل منبر کے کندھے پہ ہے کہ جو شریعت کی صحیح ترجمانی نہیں کرتے, اور جو نہیں صحیح ترجمانی کرتا وہ کربلا کا کبھی محب اور کربلا کا کبھی مخلص نہیں ہو سکتا. کربلا کا مخلص وہی ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے. معروف اسے بیان کرتا ہے کہ جیسے معصومین نے معروف فرمایا ہے, اور منکر اسے ہی سمجھتا ہے جیسے معصومین نے منکر فرمایا ہے, اور وہ اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے. اور فقط علم بھی کافی نہیں ہے, عمل بھی ضروری ہے. اس لیے کہ جو شخص علم رکھے اور عمل نہ کرے, امیر المومنین فرماتے ہیں العلم بدون العمل وبال, علم ہو اور عمل نہ ہو تو یہ علم اس عالم کے لیے وبال مانا جاتا ہے, اور جو علم خود عالم کے لیے وبال ہو وہ دوسرے کی نجات کا باعث کیسے ہو سکتا ہے, وہ کسی اور کی ہدایت کا وسیلہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اور شریعت مذہب نے ہمیں ہمیشہ اس امر کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تمہاری آزاداری ایکول ٹو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. کوئی آزادار ایسا نہیں ہونا چاہیے جو خود معروف پر عمل نہ کرے, کوئی آزادار ایسا نہیں ہونا چاہیے جو منکر سے اجتناب نہ کرے, کوئی آزادار ایسا نہیں ہونا چاہیے جو امر بالمعروف نہ کرے, کوئی آزادار ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نہی عن المنکر نہ کرے, کوئی آزادار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ان فرائض کے دائرے میں کوتاہی کرے, سستی کرے, اس کی پرواہ نہ کرے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ان باتوں کو کرتے ہیں تو لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. ناپسند کرنا دلیل ہے اس بات
کہ جیسا شیعہ علی محمد کو ہونا چاہیے تھا ویسے وہ نہیں ہے. اور آج پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا حضرت امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف ہم پہ راضی ہو چکے ہوئے ہیں، ہمیں دعائیں دے رہے ہیں، ان کی نظر عنایت ہم پہ ہو رہی ہے. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ امام اس پہ راضی ہو جس پہ کہ اسلام راضی نہ ہو، دین راضی نہ ہو، قرآن راضی نہ ہو، رب راضی نہ ہو، اور کربلا والے راضی نہ ہو. اس لیے میرے محترم دوستو، اگر ہم سچا منتظر بننا چاہتے ہیں تو اس انتظار کا بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں جو ہمیں کربلا والوں نے عطا فرمایا ہے. اور کربلا کا راستہ معروف کا راستہ ہے، کربلا کا راستہ امر بالمعروف کا راستہ ہے. یہ امر بالمعروف ہے، یہ نہی عن المنکر ہے، جس کے لیے زینب کبریٰ رسیوں میں بنی ہوئی کوفیوں کو ہدایت کے لیے کہہ رہی ہے اتقون وتنتحرون. اب رو رہے ہو، اب تم آنسو بہا رہے ہو، جبکہ تم نے رسول کی جگر کو چاک کیا ہے، جب تم نے رسول کے بیٹے کو شہید کیا ہے. تمہیں نہیں پتا رسول اللہ فرید ہو، تم نے رسول نے جگر رسول کی کس جگر کو چاک کر دیا ہے. اتنتم سید شباب اہل الجنہ، تم جوانوں کے جنت کے سردار کے قابل ثابت ہوئے ہو. تم نے کون سا ایسا جرم ہے کہ تم نے میدان کربلا میں انجام نہیں دیا؟ ایک دھوکہ کھانے والوں، دھوکہ دینے والوں، تم نے کب سے یہ دھوکے شروع کیے ہیں؟ اور اب میرے بھائی کو قتل کر کے پوری اہل البیت کا خون بہا کے اب تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا رونا ہمیں فائدہ دے گا؟ نہیں نہیں، اب تم کبھی اس رونے کے ذریعہ اپنے گناہوں کو بخشوا نہیں سکتے ہو، اور اس رونے کے ذریعہ اپنے جرائم سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے ہو. اس لیے کہ اتنا بڑا جرم تم نے کیا ہے، اتنا بڑا جرم تم نے کیا ہے کہ جس کی وجہ اور کسی جرم کا کوئی وزن نہیں ہو سکتا ہے. اور میں کہتا ہوں اگر ان کے اندر کوئی جرت ہوتی تو کیا ابن زیاد کی یہ جرت تھی کہ وہ زینب کبریٰ جیسی بیوی کو اپنے دربار میں بلائے؟ کتنا سخت ہوگا وہ میرے عزیز دوستو جب آئی ہے تو زہرا قیدی بن کے اس دربار میں جس کے تخت پر ابن زیاد جیسا کمینہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے تخت کی نچلی سیڑھی پر مظلوم حسین کا بیٹھا ہوا سر رکھا ہوا تھا، اور اس خبیث کے ہاتھ میں ایک چھری تھی جس چھری کے ذریعہ مولا کے لبوں کی حرکت کر رہا تھا. اور پھر ایسے منظر دل دوست میں ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے. زید بن ارقم صحابی پیغمبر ہے جو ضعیف العمر بھی ہے اور نابینائی کی منزل کے قریب جا رہا ہے، یعنی کم بینا ہو چکا ہے. اللہ جانے آج کیسے وہ دربار دارالامارہ میں آ گیا ہے، لیکن جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ امام حسین کے کٹے ہوئے سر کے لبوں پر ابن زیاد جیسا کمینہ اپنی چھری کی ڈوک کو رکھتا ہے، لبوں کو کھولتا ہے، امام کے کانٹوں پہ اپنی چھری کی ڈوک کی ٹھوکر مارتا ہے اور کہتا ہے حسین تیرے دانت کتنے خوبصورت ہیں. میں پوچھتا ہوں زید بن ارقم سے یہ برداشت نہ ہو سکا. اٹھ کھڑا ہوا زید بن ارقم بھرے مجمع قاتلین میں، بھرے مجمع مجرمین میں اٹھ کھڑا ہوا زید بن ارقم، اور بڑی جرأت سے اس نے کہا کہ ابن مرجانا کب ہے ابن مرجانا ہٹا لے یہ چھری کی ڈوک کے لبوں سے، کیوں ہٹا لے؟ میں نے اپنی اناروں سے دیکھا ہے اور لبوں کے بھروسے دیا کرتے تھے، رسول اعظم لبوں کے بھروسے دیا کرتے تھے. صحابہ پیغمبر نے یہ روایتیں پڑھی سراحت کے ساتھ رکھی ہیں. ہم دیکھتے تھے حسین اگر دروازے مسجد کی اوپر گر کر رونے شروع کر جاتے تو رسول اکرم اپنے منبر کو چھوڑ دیتے، قرآن پڑھ رہے ہوتے چھوڑ دیتے، حدیث بیان کر رہے ہوتے چھوڑ دیتے، دین کی ترجمانی کر رہے ہوتے چھوڑ دیتے. ہاں یا رسول اللہ چھوڑتے ہو، ایک چھوٹا سا بچہ گر گیا ہے، آپ پیچھے کسی صحابی کو کہہ رہے ہیں صحابی حسین کو اٹھاؤ چھوڑ کراؤ، بجائے صحابی کو کہنے کے رسول اعظم خود اپنا ساری مصروفیت کو ترک کر کے منبر کو چھوڑ کے مجمع کو چیر کے اور جا کر حسین کو اپنی گود میں لیتے تھے، اٹھا کے پھر دوبارہ مجمع کو چیر کے آ کے اپنے منبر پر بیٹھتے تھے. حسین مولا کو
سرداری کی محبت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ حسین کی عظمت کا اظہار ہے، حسین کے رتبے کو اپنے صحابہ کے سامنے واضح کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زید بن ارقم کو آج یاد آیا، حسین رسول بوسہ دیا کرتے تھے، چنانچہ بوسے دیے اور نتیجہ یہ نکلا کہ کہا ہٹا لے یہ چھری اس مقام سے، بوسہ کہا ہے رسول کی حرکت نہ کر۔ اس وقت ابن زیاد نے کہا کون ہے یہ، کیا کہتا ہے؟ بتایا گیا کہ صحابی پیغمبر ہے اور یہ جملے کہہ رہا ہے۔ اس نے جواب میں کہا اگر تو صحابی پیغمبر نہ ہوگا میں تجھے تیری گستاخی کی سزا دیتا، نکل جا میرے دربار سے۔ حضرت زید بن ارقم آہستہ آہستہ اپنے اصحاب کو ٹیکتے ہوئے مجمع کو چھوڑ گئے اور یہ کہتے گئے تم نے کمینے شخص کو اپنا امیر مان لیا ہے، یہ تمہارے لیے کبھی خیر کا باعث نہ ہوگا اور اس کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی۔ لیکن میں آخری جملہ کہہ کے اپنی زحمت کو رفع کروں کہ اے زید بن ارقم، تو ایک صحابی رسول تھا، فرزند رسول کی حق کو برداشت نہ کر سکا، آخر تجھے دربار چھوڑنے کی اجازت مل گئی، تو چلا گیا۔ لیکن مجھے بتا تیرے دل کو زیادہ صدمہ پہنچا ہے یا اس بہن کے دل کو زیادہ صدمہ پہنچے گا، اس دختر زہرا کے دل کو زیادہ صدمہ پہنچے ہوگا جو خود قیدی ہے اور بیٹھی ہے کے دربار میں، اور وہ بھی تیری طرح اپنی آنکھوں سے اس توہینہ میں سلوک ابن زیاد کو دیکھ رہی ہے، لیکن تو دربار چھوڑ کر باہر جا سکتا ہے۔ بتا کہاں جائے بنت زہرا، کہاں جائے دختر رسول؟ اس نے تو قیدی ہونا ہے اور وہ جتنا بھی دل اس کا دکھے وہ تو کہیں جانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ سب دکھ برداشت کیے بناتے پیغمبر نے، لیکن اس کے باوجود دین کی عظمت کو بچایا ہے، اسلام کو سربلندی بخشی ہے، امر بالمعروف کے فریضے کو اس انداز سے ادا کیا ہے اور نہی عن المنکر کے فریضے کو اس انداز سے نبھایا ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں عزاداری کے اس اصلی مفہوم و حقیقی مقصد کو سمجھنے، ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو اس پستی سے محفوظ رکھے کہ جس کی طرف بار لوگوں سے لے جانے کی کوشش کر رہے۔ خدا ہمارے رحم فرما، ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما اور تمام محمد کی جان مال عزت اور عروج کی حفاظت فرما، جو شہید ہوئے درجے شہداء کربلا نصیب فرما اور میرے مالک ہمارے مولا کا سے راضی فرما، آپ کے چہرے نورانی کی زیارت نصیب فرما اور ہمیں ان کے سچے غلاموں اور تابعداروں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم عجل في فرج مولانا بحق محمد الطاهرين وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وفوقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ونجاة من النار بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔ صل على محمد وآل محمد۔